معزز ناظرین، آج کی ویڈیو قرآن، اسلام اور جدید سائنس کے متعلق ہے۔ دراصل اسلام اور جدید سائنس کی وابستگی ربط اور موافقت کو کہا جاتا ہے، اور ہم مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام اور جدید سائنس میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی 1000 سے زیادہ آیات سائنس کے متعلق گفتگو کرتی ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے نازل کی گئی ہیں، اور آج کی جدید سائنس ان کو ماننے پر مجبور ہو گئی ہے۔ معزز دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں بلکہ یہ نشانیوں یعنی آیات کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں، جن میں 1000 سے زیادہ سائنس کے متعلق یعنی ان میں سائنسی معلومات موجود ہے۔ معزز ناظرین، یہ دنیا اس طرح وجود میں آئی کہ پہلے یہ ایک بڑی کمیت کی شکل میں تھی، پھر ایک عظیم دھماکہ ہوا جس کا نتیجہ کہکشاؤں کی شکل میں ظاہر ہوا، پھر یہ کہکشائیں تقسیم ہو کر ستارے، سیارے، سورج اور چاند وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوئی ہیں، اور اس بات کو فلکی طبیعیات کے ماہرین بہت وسیع طور پر قبول کرتے ہیں۔ کائنات بننے کے پورے عمل کا ذکر قرآن کریم نے ان الفاظ میں کیا ہے، اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا جملہ کائنات ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا جدا کر دیا، اور ہم نے زمین پر ہر زندہ چیز کی زندگی کی نامود پانی سے کی ہے، تو کیا وہ حقائق سے آگاہ ہو کر اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ دوستو، اس کائنات کے مالک نے تخلیق کائنات کے بہت بڑے راز سے بہت ہی آسان الفاظ میں پردہ اٹھا دیا ہے کہ جن سوالات کے جوابات انسان برسوں سے تلاش کرتا پھر رہا ہے، وہ اتنے آسان الفاظ میں عطا کر دیے گئے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ بگ بینگ یعنی دھماکے سے پہلے کائنات اور اس میں موجود ہر چیز لاموجود حالت میں تھی۔ سائنسی زبان اسے صفر حجم اور لامحدود حالت میں بیان کرتی ہے۔ بگ بینگ کا ظہور آج سے تقریباً 14 ارب برس قبل کا بتایا جاتا ہے۔ معزز دوستو، 1925 میں ایک امریکی ماہر طبیعیات نے اس عمل کا مشاہداتی ثبوت فراہم کیا تھا کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ لیکن یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس بات کا ذکر پہلے ہی قرآن پاک میں کر دیا گیا ہے۔ قرآن میں کائنات کی فطرت اور وسعت کے حوالے سے فرمایا گیا، آسمان اور کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے بنایا، اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ آیات پڑھ کے آپ کو حیرانگی تو ضرور ہوئی ہوگی کہ ایک کتاب جو 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں نازل ہوئی، اپنے اندر اس قدر سائنسی حقیقت لیے ہوئے ہے کہ اس میں سائنس کے متعلق ہر بات درج ہے جو آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ معزز دوستو، ہم قرآن کا ایک اور سائنسی کرشمہ آپ کو بتاتے ہیں جس نے ایک غیر مسلم کو مسلمان کر دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک شہد کی مکھی کئی طرح کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے اور اسے اپنے ہی جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے، اس کو اپنے بنائے گئے چھتے خانوں میں جمع کرتی ہے، لیکن انسان کو پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ شہد اصل میں شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، مگر یہ حقیقت قرآن پاک نے 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کر دی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اس مکھی کے پیٹ کے اندر سے رنگ برنگ ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ سائنس نے اس بات کا پتہ لگایا کہ شہد میں زخم کو ٹھیک کرنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں روس نے اپنے زخمی فوجیوں کے لیے شہد کا استعمال کیا تھا۔ دوستو، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ درد کو محسوس کرنا صرف اور صرف دماغ کا کام ہے، مگر سائنس نے جب ترقی کی اور اس پر دریافت کی تو معلوم ہوا کہ جلد میں درد کو محسوس کرنے والے آکسے ہوتے ہیں، اور اگر یہ آکسے نہ ہو تو انسان درد کو محسوس کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت واضح الفاظ میں درد کے آکسوں کی موجودگی کے بارے میں بیان کر دیا ہے۔ معزز دوستو، ان سب قرآنی معجزات کے بعد بھی کوئی کہے کہ مذہب سائنس کے بغیر کچھ نہیں تو یقیناً وہ پاگل ہی ہوگا۔ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ اللہ نے ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23-24 میں ارشاد فرمایا ہے، اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے پرگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو
اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو، لیکن آج تک کوئی ایسا نہ کر پایا اور یقیناً نہ کوئی کر پائے گا۔ اور یہی سورہ بقرہ کی 2 آیات تھیں جو آئنسٹائن کے قول کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں۔ معزز دوستو، اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی آیات ہیں جو سائنس کے متعلق حقیقت بتاتی ہیں۔ ان تمام آیات کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سائنس نے آج جتنی بھی ترقی کی ہے اور دریافت کی ہے، ان سب کا قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ہی ذکر کر دیا تھا، اور آگے سائنس جو بھی ترقی کرے گی قرآن نے اس کا بھی بتا دیا ہے، بس ہم کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔